وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عزیزان گرامی قدر، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری ہے۔ اسی کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا یہ کس انداز سے طے کیا گیا اور پھر یہ ہجری سن کس طرح شروع ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دستاویز رکھی گئی جس کے اوپر صرف شعبان کا لفظ تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کس طرح پتہ چلے گا یہ اس سال کا شعبان ہے یہ پچھلے سال کا شعبان ہے، یہ فرق کس طریقے سے ہمیں پتہ چل پائے گا؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا قائم کی، آپس کے اندر مشورہ ہوا، تو کسی نے کہا کہ ہم یہ جو سن متعین کریں گے اس کی ابتدا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے ساتھ متعین کی جائے، یعنی جس تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس تاریخ سے یہ سن کی ابتدا کی جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا آغاز ہوا، اور تیسری رائے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تین رائے سامنے آئی، اور چوتھی رائے یہ آئی کہ سن کی ابتدا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اس وقت سے سن کی ابتدا کی جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو پہلی دو رائے ہیں اس کے اندر شک ممکن ہے، کیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کسی کے اندر 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 13 ربیع الاول کے قائل ہیں، تو اس کے اندر اختلاف ممکن ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ دن ایسا تھا جب تمام صحابہ کرام اور تمام عالم اسلام کے اوپر سوگوار کی کیفیت تھی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہجرت کے سال سے سن کی ابتدا کی جائے، کیوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو اس کے بعد اسلام کی فتوحات واضح ہوئی ہے۔ تو ہجرت جب سن ہجری کی ابتدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی ہے، اور پھر یہ محرم الحرام کے مہینے کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے یہ کیسے ہو؟ اس کے اندر بھی 4 رائے آئی۔ پہلی رائے یہ آئی کہ سال کا پہلا مہینہ وہ رجب کا ہونا چاہیے، دوسری رائے یہ آئی کہ پہلا سال کا جو مہینہ وہ رمضان کا ہونا چاہیے، اور تیسری رائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جو مہینہ ہے ربیع الاول وہ ہونا چاہیے، اور چوتھی رائے یہ آئی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو اتفاق سے محرم الحرام کے مہینے کو متعین کیا گیا، اور وہ اس وجہ سے متعین کیا گیا کہ اسلام سے قبل بھی یہ جو مہینہ ترتیبات 12 مہینے چل رہے تھے اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہو رہی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، محرم الحرام، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک محترم ہیں، اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوا کرتی تھی۔ تو اس اعتبار سے ابتدا جو کی گئی ہے اسلامی کیلنڈر کی وہ محرم الحرام سے کی گئی، اور سن ہجری کی ابتدا اس وقت سے رکھی گئی۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اسلامی تاریخ ہے اس کا یاد رکھنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان ایسا ہو، کوئی ایک مسلمان ایسا نہ رہے کہ کسی کو بھی اسلامی تاریخ کسی کے ہاں محفوظ نہ ہو تو تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور چونکہ ہمارے جتنے بھی عبادات ہیں وہ اکثریت جو متعلق ہے وہ چاند کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے اس تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ چونکہ یہ سال کی ابتدا ہے تو اس لیے ہم نے اپنا جو نظام الاوقات ہے اس کو بھی طے کرنا ہے۔ ہماری جو گزشتہ پوری زندگی گزری ہے، پچھلا سال گزرا، اس سے پہلے ہماری جو زندگی گزری ہے اس کے اندر ہم سے جتنے بھی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اس کی ہم نے تلافیاں کرنی ہے، اور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ گزشتہ دنوں کے اندر اگر ہم سے نمازوں کے اندر کوتاہی ہوئی ہے تو ایسا ہم سے نمازوں کے اندر کوتاہی نہ ہونے پائی۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے حق اگر پورے نہیں کیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ پورے کرنے والے بن جائیں۔ اگر حقوق العباد کے اندر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو ہم حقوق العباد کو ہی پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہیں سے ایک اور بات حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا حق بھی ہے اور بندے کا حق بھی ہے، یہ حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ درود شریف پڑھنے کے اندر کوتاہی کرنے والا تھا، ایک تو اس کو چاہیے کہ جو اس نے یہ کوتاہی کی ہے درود شریف نہ پڑھ کر کے ایک تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا یہ حق العبد ہے کہ ہم نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ تو جس بندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود کے نذرانے پیش نہیں کیے تو وہ حق العبد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کس طریقے سے ادا کرے گا؟ وہ حق اس طریقے سے ادا ہوگا کہ وہ کثرت کے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے والا بن جائے، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہیں سے علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بن جائے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک قرب اور نزدیکی حاصل کر وہ بھی کثرت کے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بن جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن سب سے زیادہ نزدیک میرے منہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو درود شریف پڑھنے کے اندر کوتاہی کی ہو تو وہ کثرت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کے نذرانے پیش کرے، اور جمعے والے دن خصوصیت کے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور بالخصوص جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اس کو 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا انسان معمول بنا لے جمعے والے دن۔ تو یہ حق العبد بھی ہے اور حق اللہ بھی ہے، اس کو پورا ہم نے کرنا ہے۔ وقت کی قدر کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے۔ اب جو گھڑی کی ٹک ٹک ہو رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، یہ جو گزر چکا ہے ہم لاکھ جتن کر لیں یہ واپس نہیں آئے گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا الوقت اثمن من الذهب، وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے،
یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کی مثال برف کی مانے رہے، برف اگر باہر آپ رکھ دیں گے یہ پگھل جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اگر اسی برف کو آپ اٹھا کر کے پانی کے اندر ڈال دیں گے پگھلے گی پھر بھی، لیکن پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جو وقت ہے اگر ہم اس کو ویسے ہی گنوا دیں گے، ہم اس کے اندر نیکیاں نہیں کریں گے، اللہ کی فرما برداری والے کام نہیں کریں گے، زندگی تو گزر کر رہے گی، زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ جو وقت گزر جائے گا اس کا افسوس پھر ہمیں ہو کر رہے گا۔ لیکن اگر ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک دن ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دو پیپر ہونے والے ہیں، ایک اے پیپر ہے، ایک بی پیپر ہے۔ اے پیپر کون سا ہوگا؟ جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوگی، قبر کے اندر جب بندہ جائے گا اس وقت اے پیپر ہوگا، اس کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ اور دوسرا بی پیپر ہوگا، جب رب کی حضور بندہ کھڑا ہوگا اس وقت بی پیپر ہوگا، اس وقت 4 سوال ہوں گے۔ گویا یہ دنیا یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر یہ تیاری کے موقع کے لیے دی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ جو ہم یہاں پر بولیں گے وہی ہم آخرت کے اندر کاٹیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے اے پیپر ہوگا جس کے اندر پہلا سوال ہوگا محمد، دوسرا سوال پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا من نبی، آپ کے نبی کون ہے، اور تیسرا سوال ما دین، تیرا دین کون سا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، مجھے یہ تمام باتیں پتہ ہے۔ نہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جواب ان سوالوں کی آخرت میں وہی دے سکے گا جس سے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہوگی، جس سے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہوگی۔ جس کی زندگی اس دنیا کے اندر اگر گزری ہوگی رب کی فرما برداری کے اندر، اللہ رب العالمین کے مان کر کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ ان سوالوں کے جوابات دے سکے گا۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے تمہاری موت بھی اسی طرح آئے گی، اور جس انداز سے تمہاری موت آئے گی تم قبروں سے اسی انداز سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی کو بنانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور سرخرو ہونے کے لیے اس مختصر سی زندگی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، وہ تمام باتیں جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہیں جہنم سے دور کرنے والی ہیں، یا وہ باتیں جو تمہیں جہنم سے قریب اور جنت سے دور کرنے والی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں میں تمہیں بتلا چکا ہوں۔ اور روح الامین یعنی جبرائیل امین، انہوں نے آ کر کے مجھے یہ بتایا ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کسی انسان کے اوپر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا مقرر شدہ رزق کھا نہ لے، جو اللہ نے اس کے لیے رزق متعین کر دیا ہے جب تک کہ وہ اس کو ختم نہ کر لے اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ موت تب آئے گی جب وہ اپنا رزق ختم کر لے گا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا رزق تلاش کرنے کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے طریقوں کو کے راستوں کو نہ اپنانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے تو تمہارا رزق متعین کر دیا ہے اور وہ اس کے ملنے کے اندر جو وقت متعین ہے اس وقت سے پہلے تم یہ سوچو کہ وہ وقت ابھی تک آیا نہیں ہے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے رزق کی تلاش کرنے کے اندر تم ناجائز راستوں کو استعمال کرنا شروع کر دو، تو ناجائز راستوں کو استعمال نہ کرنا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہی ملا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ملا کرتی۔ تو ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کو اپنانا اور اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے والے طریقوں کو اپنانا ہے، اور وہ طریقے کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔
اور جو دوسرا بی پیپر ہونے والا ہے وہ بی پیپر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حضور جب بندہ کھڑا ہوگا اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ سوالوں کے جوابات نہ دے رہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ تم نے اپنی زندگی اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ اپنے علم پر عمل کیا ہے؟ کمایا کہاں سے تھا؟ خرچ کہاں پر کیا ہے؟ جب تک ان سوالوں کے جوابات نہیں دے دیے جائیں گے اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ یہ اے اور بی پیپر ہونے ہیں اور یہ ہو کر رہیں گے اور ان کے سوالوں کے جوابات ہم کو دینا پڑیں گے اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین کے حضور بندہ کھڑا ہوگا تو جو لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ فریادیں کریں گے اور اللہ رب العالمین کو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہم کو یہاں سے نکالیے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم کو عمل نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں بلکہ ہم نیک اعمال کریں گے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، ذکر و تلاوت کے پابند بن جائیں گے، اپنے مالوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے، یہ تمام کام ہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس درخواست کو رد فرمائیں گے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اس عمر کے اندر نصیحت حاصل کر سکتا تھا، میں نے وہ عمر تمہیں دی تھی اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا تمہارے پاس۔ مفتی تقی عثمانی رحمہ اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اپنے والد محترم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے، کہتے کہ کسی بندے نے ملک الموت سے سوال کیا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے، آنے سے پہلے نہ کوئی نوٹس دیتا ہے نہ بتلاتا ہے اور چپ کر کے آ جاتا ہے اور آ کر کے روح قبض کر کے چلتا بنتا ہے۔ تو ملک الموت نے آگے سے جواب دیا جتنے نوٹس میں تمہیں بھیجتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی نوٹس تمہیں نہیں بھیجتا۔ جب تمہارے سر کو درد لگ جائے، تمہیں طوفان آ جائے، تمہاری عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے یا تمہارے پوتے اور پوتیاں ہو جائیں، نواسے نواسیاں ہو جائیں، تمہارے بالوں کے اندر سفید بال آنے شروع ہو جائیں، تو یہ تمام میری طرف سے نوٹس ہی نوٹس ہوتے ہیں، یہ تمام میری طرف سے نوٹس ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وجاءکم النذیر، اس آیت کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے ایک مراد تو پیغمبر ہے اور دوسرا اس آیت سے مراد بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا، اولاد کے اندر انسان کی اولاد کا ہو جانا، پوتے نواسے یہ ہو جانا اور اسی طریقے سے 40 سال سے زائد عمر کا ہو جانا، یہ تمام کے تمام نذیر ہیں، یہ تمام کے تمام نذیر ہیں۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو پھر آخر اللہ رب العالمین فرمائیں گے چکو آج کے دن ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو تیاری کے لیے وقت ملا ہے یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم نے اس مختصر سی زندگی کو اس انداز سے گزارنا ہے جس انداز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا بتایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب انسان غور کر لے جس کی عمر 40-50 کی قریب ہو چکی ہے وہ گویا عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ وقت طے کر رہا ہے۔ جب عصر ہو جاتی ہے تو پھر مغرب ہوتے دیر نہیں لگا کرتی، جب عصر ہو جاتی ہے تو سورج غروب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ جس انسان کی زندگی کہ 40 سے 50 سال کی بہاریں جو انسان گزار چکا ہے تو اس کے سورج کے غروب ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس زاویے پر گزاریں کہ جس زاویے پر گزارنے کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔